انفوٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز ناظرین، میں ہوں ہنا محمود اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس قیمتی ویڈیو میں آپ کو فحاشی اور عریانی پھیلانے والے اسرائیلی کارٹونز کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ان کارٹون کی مدد سے یہودی اپنا غلیظ پیغام مسلمان بچوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اسلام مخالف یہ کارٹون مسلم بچوں کے ذہنوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں اور کیسے ان کارٹونز کی مدد سے یہودی دجال کو اپنے مسیحا کے روپ میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دور حاضر کے اس مشینی دور میں ہر شخص مصروف دکھائی دیتا ہے۔ کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے تھے۔ والدین کے لیے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی پرورش سب سے اہم ہوتی تھی۔ سیر و تفریح اور کھیل کے اوقات مقرر کیے جاتے تھے۔ ڈرامہ، ٹی وی یا کارٹون دیکھنے کے لیے بھی اوقات مقرر ہوتے تھے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی ہے۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں آپ کو موبائل فون ضرور نظر آئے گا، جس کی سکرین پر وہ بہت غور سے اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھتا دکھائی دے گا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا آپ کا بچہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے وہ اس کے لیے مفید بھی ہیں یا نہیں؟ کارٹونز کی دنیا پر چھائے ہوئے ڈیزنی کارٹون میں بچوں کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ اگر آپ اس کی حقیقت کو جان جائیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ایسے متنازع کارٹون ہیں جن میں بچوں کو کوئی نہ کوئی شیطانی پیغام دیا جاتا ہے۔ ان کا مصنف اور مالک والٹ ڈیزنی تھا۔ اس نے سب سے پہلے مکی ماؤس کارٹون متعارف کروائے۔ ان کارٹونز پر اکثر جادو دکھایا جاتا تھا۔ یہی ڈیزنی کا دستور بھی تھا۔ کارٹون دیکھنے کے بعد اکثر بچے بھی ویسی ہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والٹ ڈیزنی کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف نے اپنی کتاب میں ڈیزنی کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا ڈارک پرزیک بتایا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیزنی ہالی ووڈ کا شیطان ہے۔ ناظرین، ڈیزنی ہی وہ شخص ہے جس نے کارٹونز کے ذریعے شیطان کو متعارف کروایا۔ وہ خود بھی شیطان کا پیروکار تھا۔ اگر آپ ڈیزنی کے تخلیق کردہ کسی بھی کارٹون کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کی ہر سیریز میں بہت سے شیطانی عوامل بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی فحش چیزیں بھی شامل ہیں جن کا بچوں کے کارٹونز میں جواز ہی نہیں بنتا۔ ایک سین کے دوران کچھ جانور پہاڑی پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شیر کے چلنے سے دھول اڑتی ہے۔ تصویر میں جو لفظ لکھا نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو ان کے معصوم ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے سین بھی دکھائے جاتے ہیں جن میں فحاشی کا عنصر دکھائی دیتا ہے۔ ایک سین میں پہاڑ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو وہ پہاڑ عورتوں کے نسوانی حسن سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دی لائن کنگ بچوں کی بہت پسندیدہ مووی ہے۔ اس کے پوسٹر میں اس طرح کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر سر شرم سے جھک جائیں گے۔ ایک ننگی لڑکی کی تصویر کو شیر کی تصویر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ یہ لڑکی دیکھنے کے لیے تصویر کو غور سے دیکھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کے کارٹون میں ایسی فحش تصاویر دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل کارٹون کی صورت میں بچوں کے دماغ میں شیطانیت بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پوسٹر میں دکھائے جانے والے شیر کی ایک آنکھ دکھائی دیتی ہے جبکہ دوسری آنکھ موجود ہی نہیں ہے۔ کان دجال کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس تصویر کے ذریعے دجال کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اکثر ہالی ووڈ فلموں میں ایک آنکھ کا نشان دکھایا جاتا ہے جو کہ دجال کا مخصوص نشان ہے۔ ہالی ووڈ مصنف بچوں کے ذہن میں دجال کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایک آنکھ کے نشان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہالی ووڈ کی اکثر کارٹون سیریز میں بچوں کو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے۔ انہیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی بات ماننے سے آپ یکسانیت کا شکار ہو جائیں گے اور کسی ایڈونچر میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بچوں کے ذہن میں والدین کی بات نہ ماننے سے متعلق یہ تاثر ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ والدین کی بات مانتے ہیں تو آپ باقی بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ والدین فارغ وقت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو کارٹون پر لگا دیتے ہیں۔ بچے بہت شوق اور توجہ سے کارٹون دیکھنے کی وجہ سے والدین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں کارٹون دیکھنے کی عادت نشے کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ بار بار کارٹون دیکھنے کی ضد کرتے ہیں۔ ڈیزنی بک بھی بچوں کی مشہور سیریز ہے۔ یہ ناول سے ماخوذ ہے جس کا مصنف ایک برطانوی شہری تھا۔ پہلی بار یہ ناول 1840 میں منظر عام پہ آیا۔ یہ جنگل بک مووی بچوں میں بہت مقبول ہے۔ اس کی کہانی ایک ہندوستانی بچے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بچہ جنگلی جانوروں کے درمیان پلا بڑا ہے۔
اس لیے بہت سے جانور اس کے دوست ہیں۔ اس فلم کے ہیرو بچے کا نام موگلی ہے۔ اس کو پالنے والے بھیڑیے کا نام راکشا ہے۔ موگلی کے تمام دوست بہت اچھے ہیں اور ہیرو کے دوست ہیں، اس لیے ان سب کے نام ہندوانہ ہیں۔ اس فلم کا ولن ایک ٹائیگر ہے، اس کا نام شیر خان ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام اچھے کرداروں کے نام ہندوانہ ہے، جبکہ ولن کا نام مسلمانوں جیسا کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے، جان بوجھ کر فلم کے ولن کا نام مسلمان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بچوں کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرنے کا طریقہ سب سے انوکھا ہے۔ اسی فلم کا ایک اور منظر ایسا بھی ہے جس میں ہندوانہ رسم و رواج کی عکاسی غیر محسوس طریقے سے کی گئی ہے۔ اس سین میں موگلی کا دوست بگیرا موگلی کو انسانوں کی بستی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی ہاتھیوں کا ایک جھنڈ راستے میں آ جاتا ہے۔ بگیرا ان کے سامنے زمین پر جھک جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ وہ موگلی کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، یہ جنگل انہی کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس کی وجہ بہت اہم ہے۔ ہندوؤں کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا گنیش ہے۔ اس کا سر ہاتھی جیسا، باقی دڑ انسان جیسا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو اپنے دیوتا کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ بچوں کا ایک اور پسندیدہ کردار ٹارزن بھی ہے، جس کے اوپر بہت سی کہانیاں اور فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ ٹارزن کی پرورش گوریلا کرتے ہیں۔ وہ جنگل میں رہنے والا اکیلا انسان ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جنگل میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں ہے۔ صدر پوشی کرنے کے لیے وہ جانور کی کھال استعمال کرتا ہے۔ جنگل میں رہنے کے باوجود اس کا چہرہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اس نے آج ہی شیو بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں۔ ہیرو کے طور پر جو بھی کردار ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی طرف سے تخلیق کیے گیا، کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ سب کے سب کلین شیو ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ولن کے طور پر دکھائے جانے والے کرداروں کے چہروں پر داڑھی ضرور ہوتی ہے۔ پوپائے ریسیلر مشہور کارٹون ہے، اس میں بھی ولن کے کردار کے چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ بھی ڈیزنی ہی کے کارٹون ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور و معروف مکی ماؤس میں بھی ولن کے منہ پر داڑھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو پیغام دیا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والا شخص برے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ چین اور متحدہ عرب امارات سمیت 7 ممالک نے ان کارٹونز کو اپنے ممالک میں بین کر رکھا ہے۔ جن ممالک نے ان کارٹونز کو بین کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کارٹون بناتے ہوئے بچوں کی عمر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جن کا بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے بچوں اور ہمیں دشمنوں خصوصاً یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ والدین کو چاہیے اولاد سے بہتر پرہیز ہے، پچھتانے سے بہتر سوچ ہے۔ ذرا نہیں پورا سوچئے، غلط ہم ہیں، یہ نظام ہے یا اسکول کے اساتذہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔